کلکم سائل کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. پہلا اسٹیج ہاتھ سے روکے، یہ نہ ہو سکے زبان سے. اچھا دیٹ از لاسٹ اسٹیج آف ایمان. اگر دل سے آپ شراب کو حرام سمجھیں گے کوئی مخالف نہیں ہوگا، مگر زبان سے کہیں گے شراب حرام ہے تو کچھ لوگ مخالفت کریں گے. کون لوگ جو شراب پیتے ہیں. اور ہاتھ سے جا کے روکے تو آپ مر بھی سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے خلاف وہ کیس کر دیں. اگر آپ ہاتھ سے جرم کو روکنے گئے، بھائی یہ حرام ہے نہیں پینے دوں گا، اس نے آپ کے خلاف کیس کر دیا، آپ کہاں جائیں گے؟ جیل. ماں باپ بیوی بچے آپ ہی کو پڑی ہے شادی آباد سے کرپشن کو ختم کرنے کی. اور بھی لوگ ہیں نا چپ چاپ اللہ اللہ کرے نا گھر میں بیٹھ کے. نہ، اگر یہی سوچ ہمارے نبی کی ہوتی، اگر یہی سوچ غوث و خواجہ کی ہوتی، اور اگر سوچ صحیح ہوگی آپ کی، تب آپ کہیں گے کہ اپنی بیوی اور بچے کو سنو. امام احمد بن حنبل بھی دین کی خاطر ہی جیل گئے تھے، اور ایک ہی مسئلہ تھا. بادشاہ بول رہا تھا قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا نہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، ازلی ہے ابدی ہے. جیل. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کتنے دن رہے؟ 28 مہینے جیل میں رہے. اور روزانہ 80 کوڑے مارے جا رہے تھے ایک ہی فتویٰ کی خاطر. کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے مارے جا رہے تھے. ان کے شاگردوں نے چپکے سے جا کے ملنے کے بعد کہا حضرت اوپر دل سے بول دیجئے نا قرآن مخلوق ہے، نیچے وہی رکھیے عقیدہ جو آپ کو صحیح لگتا ہے، اوپر دل سے بول دیجئے. جانتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ اگر میں اوپر دل سے بول دوں تو قیامت تک لوگ مجھے دلیل بنا کے حوالہ دیں گے، قیامت تک مجھے دلیل بنا کے حوالہ دیں گے. فور ایگزامپل امام حسین نے یزید کی خلافت تسلیم نہیں کی. اگر اوپر دل سے بھی کر لیتے تو آج شادی آباد کی مسجد کے مصلی امامت پر شرابی ہوتا اور دلیل میں امام حسین ہوتے. دلیل میں امام حسین ہوتے. 28 مہینے جیل میں رہے. جرم کو ہاتھ سے روکا، اس کو کہتے ہیں ہاتھ سے روکا. خاقان بادشاہ کے خلاف شمس الائمہ سرخسی نے فتویٰ دیا. اس زمانے کا GST کے خلاف فتویٰ تھا. وہ بدلے میں کیا کیا ان کو؟ جیل میں ڈالا. وہ کتنے سال جیل میں رہے؟ 12 سال جیل میں رہے. 12 سال جیل میں. کچھ علماء کرام گئے، یہیں سے آپ علماء کا اندازہ بھی لگا لیجئے گا. کچھ علماء کرام گئے اور کہا کہ جیلر سے مجھے امام صاحب سے ملنے کی اجازت ہے. کہا نہیں. ہاں تم بات کر سکتے ہو، دیکھ نہیں سکتے، فزیکلی نہیں مل سکتے، وائسلی مل سکتے ہو. کہا کیسے؟ بند کنواں میں رکھا گیا تھا. کنویں کے میڑ پر علماء کرام بیٹھے اور اوپر سے مسئلہ پوچھتے تھے، نیچے سے شمس الائمہ سرخسی جواب دیتے تھے. وہ علماء کرام سوال و جواب کو لکھنا شروع کر دیا. لکھتے لکھتے کتنے سال یہ سلسلہ چلا؟ 12 سال. تقریباً 20 جلدوں میں المبسوط نامی کتاب معرض وجود میں آئی، اور آج پوری دنیا میں فقہ حنفی کا متن کی حیثیت وہ کتاب رکھتی ہے. کتنے سالوں میں؟ 12 سالوں میں. کتاب لکھنا نہیں چھوڑا، پڑھنا نہیں چھوڑا. فتویٰ GST کے خلاف ہے تو ہے. تم مجھے جیل میں ڈالو گے نا. ماضی قریب کی مثال دے دوں، مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا گیا دین الہی کے خلاف. اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اکبر خلیفۃ اللہ کا غلط، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. جیل میں ڈال دے اس کو. جیل میں ڈال دیا گیا. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ ہم اور آپ جیل میں جا کے کب نکلیں گے کب نکلیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا مصلی بولا، قرآن شریف بولا. 1 دن 2 دن 3 دن الف لام میم سیقول تلک الرسل لن تنالوا والمحصنات لا يحبوا واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا يعتذرون وما من دابة وما وبرئوا ربما سبحان الذي قال لم يقترب قد افلح. 3 مہینے کے اندر اندر پورے قرآن کا حفظ کر لیتے ہیں مجدد الفسانی. شروع کہاں سے تھا؟ آپ نے جو شراب کو روکا شادی آباد میں، بدلے میں جب جیل جائیں گے تو آپ مایوس مت ہوئیے گا. جیل میں جا کے کہیے گا یہ مجدد الفسانی کی سنت ہے، یہ شمس الائمہ سرخسی کی سنت ہے. حاصل یہ کہ مخالفت میں یہ کہہ رہا ہوں. لندن والے کو یہ جواب دیا کہ اگر آپ جرم کو ہاتھ سے روکو گے زیادہ مخالفت ہوگی، زبان سے روکو گے اس سے کم ہوگی، دل سے برا جانو گے. یہ دل سے برا جاننے والے لوگ زیادہ ہیں. دیٹ از لاسٹ اسٹیج آف ایمان. یہ ایمان کا سب سے کمزور والا حصہ ہے، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ منافق ٹائپ ہیں جس کو اصول کلی ٹائپ کہا جاتا ہے. ان کو کوئی مطلب نہیں ہے اسلام کا سسٹم کیا ہے، اصول کیا ہے. آپ کو دیکھا بہت اچھا
اچھے آدمی ہیں آپ نکل گئے، بہت بڑا کمینہ آدمی تھا وہ، اس کو کہتے سولہ کلی کا، اس سے زیادہ خطرناک ہے حضرت لوگ بتاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، وما علینا الا البلاغ، میری تقریر ختم ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا حضرت مدینہ شریف میں کچھ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بھیج دیجئے نا آدمی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی نام یاد رکھنا ہے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام دیا، ان یقرئہم القرآن وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ۔ مصعب آپ جائیے مدینہ کی طرف، ان یقرئہم القرآن، انہیں قرآن پڑھائیے گا، غور کیجئے گا 3 ڈیوٹی دی تھی، وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے گا، وَيُفَقِّهَهُمْ فِي الدِّينِ، دین سمجھائیے گا۔ یہ 3 لفظ آئے ہیں، ان یقرئہم القرآن، سوال یہ ہے کہ قرآن میں سب کچھ ہے، پھر وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلام کیوں آیا؟ اور جب اسلام میں سب کچھ ہے تو وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّينِ کیوں آیا؟ یہ قابل غور پہلو ہے۔ 3 ڈیوٹی دی تھی نبی نے، اور کوئی لیٹر ویٹر لکھ کے نہیں دیا تھا، بس جائیے، زیادہ راہ نہیں۔ اور مصعب بن عمیر کون ہے یہ بھی سن لے، یہ مکہ میں وی آئی پی لائف جینے والے آدمی کا نام ہے۔ نبی نے فرمایا رأیتہ بین ابوی یغزوانہ بأطیب الطعام والشراب، مکہ میں ان سے اچھا کھانا کھاتے کسی کو نہیں دیکھا تھا، لگژری لائف، اور ایمان لانے کی بنیاد پر ماں باپ نے گھر سے بھگا دیا۔ پھر لگژری ریشمی کپڑے پہننے والے جانتے کیا پہن کے رہے تھے؟ بکری کی کھال پہن کے زندگی گزار رہے تھے، بکری کی کھال پہن کے۔ یہ میں کیوں بول رہا ہوں؟ یہ جو فیوچر کا بھوت سوار ہوتا ہے نا نوجوانوں کے پاس یا ہمارے پاس، فیوچر کیسا ہوگا، فیوچر کیسا ہوگا، انہوں نے کروڑوں کی سمپتی کو جوتے کی نوک پر رکھ دیا، بکری کی کھال پہن کے۔ شعب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی قید تھے، نبی بھی قید میں رہے، ان کو یہ کہہ لے کہ اس زمانے کے جیل میں نبی بھی رہے 3 سال تک، ہمارے نبی بھی جیل میں تھے 3 سال تک۔ شعب ابی طالب گھاٹی میں چند لوگوں کے ساتھ میں، بکری کی کھال پہن کے حضرت مصعب بن عمیر، بہت کوشش کی گئی مگر نہیں پلٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا 3 ڈیوٹی، قرآن پڑھائیے گا، وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے گا، دین سمجھائیے گا۔ قرآن کے بعد اسلام والا لفظ، اسلام کے بعد دین والا کیوں آیا؟ کیونکہ ہمارے نبی جانتے تھے قرآن پڑھنے والا گاندھی بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہے، نیتن یاہو بھی ہے، بائیڈن بھی ہے، اس لیے نبی نے فرمایا وَيُعَلِّمَهُمُ الْإِسْلَامِ، اسلام سکھائیے گا۔ قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں ہوگا، اسلام سکھائیے گا۔ اب جب اسلام سکھائیے گا تو بات تو کمپلیٹ ہو گئی نا، قرآن اور اسلام کافی ہے؟ نہیں، نبی نے فرمایا وَيُفَقِّهُمْ فِي الدِّينِ، دین سمجھائیے گا۔ یہ دین سمجھائیے گا، یہ چیزیں دیگر است۔ اس کی ایک مثال دے کے میں آگے بڑھوں گا۔ اشرف علی تھانوی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا، کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اس نے کہا کافر کا جھوٹا پاک ہے، اور جزیہ پیش کیا رد المحتار سے، سور الآدمی ولو کان کافرن طاہر، یہ جزیہ پیش کر دیا۔ آپ کافر کا جھوٹا کیا ہے؟ پاک ہے۔ کس نے کہا؟ اشرف علی تھانوی نے فتویٰ دے دیا اس نے، سور الآدمی، آدمی کا جھوٹا پاک ہے چاہے مومن ہو یا کافر۔ یہی مسئلہ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھیں دین کی سمجھ اور اسلام، اشرف علی تھانوی بھی اسلام کا دعوے دار تھا، دین کی سمجھ دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب یہ مسئلہ گیا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کافر کے جھوٹے کی 3 قسمیں، اگر وہ مردار کھا کے یا شراب پی کے جھوٹا کیا ہے تو جھوٹا حرام ہے، اور اگر شک ہو کہ کلی کر لیا ہے تو مکروہ ہے، اور اگر یقین ہو کلی کر لیا ہے تو بھی جھوٹا تبرکن پیا جاتا ہے، اور کافر قابل تبرک نہیں۔ یہ 3 قسمیں کر دیا، کس نے کیا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کا دعوے دار وہ بھی ہے، اسلام کے دعوے دار یہ بھی ہے۔ اب نبی کا یہ جملہ سنیں، قرآن پڑھائیے گا، اسلام سکھائیے گا، دین سمجھائیے گا۔ یہ دین کی سمجھ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، دعویٰ تو اسلام کا ہر ایک کر سکتا ہے، مگر دین کی سمجھ اسی کو نصیب ہوگی جسے پروردگار عالم بھلائی کا ارادہ فرمائے گا۔
جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا، دین کی سمجھ عطا فرماتا، جیسا کہ حدیث شریف ہے۔ نبی نے فرمایا قرآن پڑھائیے گا، اسلام سکھائیے گا۔ یہ قرآن ابھی آپ نے سنا اظہری صاحب قبلہ سے قرآن کے حوالے سے، میں سرسری طور سے بتا دوں قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 تصدیق، نمبر 2 تعلیم، نمبر 3 ترتیب، نمبر 4 تعمیم، نمبر 5 تبلیغ۔ یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں۔ لیسن ٹو می کیئرفلی، اگر ہمارے یہاں رشتہ ہوتا ہے نا، لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، پہلے تو یہی سوچتے ہیں کہ لڑکا ڈاکٹر ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر مل جائے، لڑکا ٹیچر ہے، لڑکی بھی بی ایڈ ڈی ایڈ مل جائے۔ نظریہ ہی باطل 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 ہے، کیونکہ جب آپ نکاح پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں 50,786 مدین مہر سکہ رائج الفن علاوہ نانو نفقہ کے۔ بھائی صاحب یہ نانو نفقہ کیا ہوتا؟ روٹی، چپل، جوتی، کرتی، سلوار، میک اپ، مکان، کھانا، پانی، جونہی کا قبول ہے، سب مرد پہ واجب۔ جب سب مرد پہ واجب ہے تو یہ کماؤ بیوی کو کیوں تلاش رہے بھائی؟ یہ نیت ہی باطل کیوں کر رہے کہ وہ بیوی لاؤ جو کما کے دے ہم کو؟ بھائی مرد ہے آپ، مرد، الرجال قوامون علی النساء۔ اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، حاکم، اور حکومت اسی کی ہوگی جو انکم آف سورس کا مالک ہوگا، جو ارننگ والا ہوگا۔ جب بیوی کمائے گی تو پھر الرجال قوامون علی النساء کہاں؟ حکومت اس کی ہوگی، وہ سیدھا بولے گی who are you interfere in my personal choice, I can payable, I can earn، میرے پاس پیسے ہیں، میں تمہاری محتاج تھوڑی ہوں۔ سیدھا یہ دعویٰ نکلتا ہے۔ اس لیے اسلام کا سنٹینس نانو نفقہ مرد پہ واجب، آدھی، طوفان، خون، پسینہ، حل، سب کچھ مرد کرے۔ گھر کی زینت خاتون بن کے رہے گی، اور جب گھر کی زینت خاتون بن کے رہتی ہے تب جا کے وقت کا شبیر پیدا ہوتا ہے، وقت کا شبر پیدا ہوتا ہے۔ یوں ہی ایک اور غلط فہمی ہے، وہ پڑھی لکھی لڑکی ذرا ڈھونڈنا، کیونکہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے۔ چل بھائی ٹھیک ہے، پڑھی لکھی سے کیا مراد ہے؟ اے بی سی ڈی، ٹوئنکل ٹوئنکل، کانوینٹ سینٹ پائس، میں اسے پڑھا لکھا مانتا ہی نہیں۔ شیخ سعدی کی دلیل ہے میرے پاس، وہ ارشاد فرماتے ہیں بجز یاد دوست ہرچے کنی عمر ظاہر است، بجز سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، سعدی گشو لاحقی از نقش غیر حق، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است۔ جو علم حق کا پتہ نہ بتائے وہ علم ہے ہی نہیں، الٹریسی ہے۔ اور علم نام ہے مصطفیٰ کو جاننے کا، اور مصطفیٰ کے بارے میں کانوینٹ میں نہیں بتایا جاتا، سینٹ پائس میں نہیں بتایا جاتا۔ اس لیے بی ایڈ گورنمنٹ کی نظر میں ایجوکیٹڈ ہو سکتا ہے، اسلام کی نظر میں ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ ایجوکیٹڈ ہے جو تعمیر ادب پڑھا ہے، جو یہ سرنا قرآن پڑھا ہے، جو انوار شریعت پڑھا ہے، جو بہار شریعت پڑھا ہے، جو فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے یہ دیکھیں لڑکی پڑھی لکھی ریئل میں دینی تعلیم۔ ہاں حضرت میری بیٹی 10ویں پاس ہے اور ساتھ میں قرآن شریف بھی پڑھی ہے نا، اب تو ہو گیا نا، قرآن شریف بھی پڑھی ہے، 10ویں پاس ہے۔